میں کہا پیشن یہ تو نبی اسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے, جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہے, یعنی حسین بن علی کے پوتے, امام زین العابدین کے بیٹے. اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر میں چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے. یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے. اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے, نعوذ باللہ. لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں, نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث, یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا پیشن والا اسٹائل نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس اسٹائل کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا تو وہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے. میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ ہی بندہ ہے جو اس اسٹائل کا مذاق اڑاتا ہے. ممبروں پر علماء کرام جب اس پیشن والے اسٹائل کو اپناتے ہیں تو کس طرح یہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہ قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے. وہ آیت جو کفار کے متعلق مسلمانوں پہ چسپاں کر رہا ہے, اور اس نے جو کہا یہ جاہل ہیں, یہ فقہ انہیں دورے پڑھتے ہیں. میں آپ کو دکھانے والا ہوں, آپ غور کریں گے قرآن پاک بھی اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا. یان عیقو کو یان کیوں پڑھے گا. 171 آیت ہے سورہ بقرہ میں, یان ایکو کو یان کیوں پڑھے گا. دوسروں پر یہ فتوے لگا رہا ہے کہ یہ جاہل ہیں. سب سے بڑا جاہل تو یہ جھوٹا ہے, اور اپنے فتوے سے نبی علیہ السلام کے گستاخ بن رہا ہے. آپ دیکھیے کہ پیشن والے اسٹائل کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ جو قرآن پاک میں کفار کے متعلق آیت ہے, مثل الذین کفروا, لفظ ہیں کہ مثال کافروں کی یہ کس طرح مسلمانوں پہ چسپاں کرے گا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایسا شخص سور ہے, بدترین مخلوق ہے, اور بدترین مخلوق کون ہے؟ سور ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ بندہ سور ہے. تو یہ سوروں والے کام کر رہا ہے. کس طرح دیکھیے آپ, مثل الذین کفروا کمثل الذی ینقع بما لا ینقع, ینعقو ہے دوستو, دوسروں کو جاہل کہنے والا, خود اس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. یہ لوگوں کو تبلیغ, یہ لوگوں کو سکھائے گا, کچھ نہیں سکھائے گا. یہ صرف جہال سکھاتے ہیں. قرآن کا منکر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیت ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 40, جس میں آپ کی صحابیت ثابت ہے, خود اس نے مانا ہے, لیکن اب اس کا وہ انکار کر رہا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا, قرآن کا انکار کرنے والا, یہ قرآن پاک کا منکر ہے. اور جس نے کہا کہ سنت کے سٹائل کا مذاق اڑانا نبی علیہ السلام کا مذاق, یہ دیکھیں یہ خود کیسے اڑائے گا. اور اس کی جہالت آپ نے دیکھ لی, یعنی عیقو کو یعنی کیوں پڑھ رہا ہے. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا, مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا. واضح لفظ ہیں, لیکن یہ مسلمانوں پر کس طرح چسپاں کرے گا یہ بھی آپ دیکھیے گا. جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے, الا دعاء و نداء, جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے, لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہ ادھر آؤ یا ادھر آؤ, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ چیختے رہے, یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی, تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا, وہ اسی کی مانند ہے. اور اللہ معافی دے, آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. لو جی, کس طرح چیختے ہیں, یعنی وہ اپنے بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں, اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ, یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ چیختے ہیں. یہ پہلے اس نے کیا کہا کہ یہ سٹائل سنت ہے, اب کہہ رہا ہے کہ چیختے ہیں جو, یعنی وہ پیشن کے ساتھ جو بات کرتے ہیں, یہ جی اسی طرح جو کفار کے متعلق, نعوذ باللہ من ذالک, کافروں جیسی اس نے مثال دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی مثال دے رہا ہے, جس طرح تم بتوں کو پکار رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں سن رہے, وہ بت ہیں. اب یہ مسلمانوں پہ چسپاں کر رہا ہے, ایک تو تعریف کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بدترین مخلوق ہے, اور دوسرے معنی میں وہ سور آدمی ہیں جو کفار کے متعلق آیات مسلمانوں پہ چسپاں کرے.
अभी चश्मा कर रहा है और किस तरह मजाक उड़ा रहा है। पहले कह रहा था ये सुन्नत है, आप अलैहिस्सलाम की आंखें सुर्ख हो जाती थी, आप अलैहिस्सलाम इस तरह बुलंद आवाज़ हो जाती थी। अब अगर उलमा बुलंद आवाज़ से तकरीर करते हैं, कहता है देखें ये जी ये कुफ़ार वाली इसकी मिसालें हैं इनकी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान पाक की तारीफ़ भी की और सुन्नत वाले स्टाइल का खुद इसने मजाक उड़ाया। ये नबी अलैहिस्सलाम का अपने फतवे के लिहाज से ये नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। और मिंबरों पर चीखते और जिस तरह तू चीखता है, इसको कह रहा है कि जनाब ये सुन्नत स्टाइल है। वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, कहते इतने शेर पढ़ते हैं। शेर किसके पढ़ते हैं? तेरे अब्बे के नहीं पढ़ते, नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाते हैं उलमा किराम, कहते कुरान हदीस से। और भाई तू कुरान हदीस ये जो तू कुरान हदीस इस तरह बयान करते हैं। हर आलिम जब भी मिंबर पर आते हैं वो स्टार्ट कुरान से करता है। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, तौहीद कुरान और हदीस से बयान करते हैं। और ये जो कुरान पढ़ता है यन क्यों पढ़ रहा है? दूसरों पर इल्ज़ाम। तो इसने जो इल्ज़ाम लगाया था कि जो इस पेशन वाले स्टाइल का मजाक उड़ाएगा वो नबी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाएगा, इसने खुद मजाक उड़ाया अपने फतवे के लिहाज से। खुद नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। इतना बड़ा जाहिल आदमी वो क्या तबलीग करेगा जिसको कुरान पाक से ही पढ़ना नहीं आता? या नहीं कि कोई अनक्यों कह रहा है और दूसरों को जाहिल कह रहा है। खुद बड़ा जाहिल है और सबसे बड़ा झूठा है। हमने वीडियो बनाई है 905 नंबर वीडियो, इंजीनियर मिर्जा के 100 झूठ। आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह ये झूठ बोलता है और किस तरह कुरान पाक में तारीफ कर रहा है जो कुफार के मुतालिक आयत है। उलमा पर चश्मा कर रहा है, मुसलमानों पर चश्मा कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं बदतरीन मखलूक है वो लोग, और दूसरे लफ्ज़ों में वो सूअर का बच्चा है जो कुफार के मुतालिक आयत मुसलमानों पर चश्मा करे। खुद आपने देख लिया इस सूअर के